یہ اگر ریڑیاں ہٹانے سے گلیاں اور بازار جو ہیں وہاں پہ لوگوں کو پیدل چلنے کا راستہ مل گیا تو اچھی بات نہیں ہے. اچھا میر صاحب آئی ہوپ کہ مجھے ساری باتوں کا جواب دینے دیں گے. آئی ایم شیور کہ آپ لوگ ضرور وہ ویڈیوز بھی دکھائیں گے جہاں پہ لوگ اپنے آپ کو مار رہے ہیں کہ ہمارے ایک غریب آدمی جو ہے اس کی چھابڑی اٹھا کے لے کے وہ اپنے آپ کو جوتے مار رہا ہے. ایگزیکٹلی وہ جوتے بھی مار رہا ہے. آئی ہوپ کہ پھر وہ ویڈیو بھی چلے گی. ہاں وہ ہے بھی آپ کے پاس ویڈیو. بندہ جو ہے وہیں پر بے ہوش بھی ہو گیا, ہارٹ اٹیک بھی لوگوں کو ہو گئے. میں نے آپ کو پہلے بھی کہا تھا کہ اگر کسی نے حکومت کی جگہ پہ یا کسی کی زمین پہ قبضہ کیا ہوا ہے تو اس کے اوپر کسی کو بھی دو رائے نہیں ہے. لیکن آپ تجاوزات کے نام پہ سب سے پہلے غریب ریڑی بان کے آپ ریڑی جو کہ ہے وہ اس کے اوپر آپ بلڈوزر چلائیں گے, کرین چلائیں گے, لوگوں کے گھر توڑیں گے, مساجد توڑیں گے. آپ ایک وارننگ دیتے اور پہلے آپ ان قبضہ مافیا سے, لینڈ گریبر سے, جنہوں نے پیٹرول پمپوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے, جنہوں نے 350 400 مربع حکومت کے اپنے نام کیے ہوئے, اوقاف کے بابوں کی زمینوں پہ, سکھوں کی زمینوں کے اوپر جنہوں نے قبضہ کیا ہوا ہے, آپ کاش کہ ان چیزوں کو پہلے کرتے پھر اس کے بعد جو ہے کسی غریب کی خدا نخواستہ باری آتی. یہ ویل جسٹیفائیڈ نہیں ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جی انہوں نے ایک شعر بڑا اچھا سنایا ہے عمران خان کے خط کے بارے میں. بھی ان کو ایک شعر سنانا چاہتی ہوں. پنجاب میں جب ڈیرہ غازی خان محترمہ تشریف لائی تھی تو انہوں نے اپنے لیے ایک فرمائشی نظم لکھوائی تھی سرائکی میں, سب دی ماں آ گئی ہے, سب دی ماں آ گئی ہے. لیکن چونکہ جس طرح انہوں نے پنجاب میں لوگوں کا بیڑا غرق کیا, جس طرح کا ظلم وہ کر رہی ہیں, اب لوگوں نے وہی ان کے کہا کہ سب دی ماں آ گئی ہے, سب دی ماں آ گئی ہے, سب دے بچے کھا گئی ہے. یہ ان کے لیے شعر ہے. دوسرا آپ نے کہا کہ جی عمران خان کے پاس ایک ہی پتا تھا, عمران خان کے پاس اب ٹرمپ کا فلاں سارے پتے جو ہے وہ ختم ہو گئے. عمران خان کے پاس ایک ہی پتہ ہے اور وہ ہے اللہ کے بعد عوام کا پتہ. 2018 ہو گیا, 2013 ہو گیا, 2024 ہو گیا. ہر دفعہ ہمارا ووٹ بینک جو ہے وہ بڑھ جاتا ہے. عوام پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہے. ہم عوام کے پاس ہر بار جاتے ہیں, نشاندہی کرتے ہیں آپ لوگوں کی کارکردگی کی. البتہ آپ نے کہا ہے کہ جی ٹرمپ انتظامیہ, اب اگر آپ گٹ کے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں اور قرآن خوانیاں کروا رہے ہیں کہ کسی طریقے سے آپ کو کوئی انویٹیشن آ جائے ٹرمپ کی طرف سے, تو آئی ایم سوری آپ کو اپنی اداؤں پہ غور کرنا چاہیے. وہ یہ تھا کہ آپ کے جتنے بھی منسٹر تھے آپ سب نے دھڑا دھڑ اپنی ٹرمپ کے بارے میں اپنی ٹویٹس ڈیلیٹ کی. اور جب شہباز شریف نے, آپ نے مجھے کہا نا میں آپ کو تانا مارتی ہوں 47 کے وزیر اعظم کا, آپ ہیں جو 47 کے پیداوار, آپ نے فارم 47 کے ذریعے بعد آپ نے ٹرمپ کو اپنے ٹویٹر اکاؤنٹ سے, جو کہ وی پی این لگا کے, دوسروں کا چلنے نہیں دیتے ٹویٹر اکاؤنٹ, خود وی پی این سے لگا کے شاید صومالیہ کسی ملک سے اپنے آپ کو انٹر کرایا شہباز شریف نے, اور انہوں نے ٹرمپ جو تھے پریزیڈنٹ الیکٹ کو مبارکباد دی. آپ نکالیں اس کے اوپر کمیونٹی نوٹ لگ گیا. کمیونٹی نوٹ میں لکھا ہوا تھا چونکہ آپ ان الیکٹڈ ہیں, آپ نے پاکستان میں تمام آزادی ختم کی ہوئی ہے, لہٰذا آپ کو الیکٹڈ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بارے میں مبارکباد دینے کا آپ کو کوئی حق نہیں ہے. تیسرا آپ نے کہا جی آپ نے کہا ہماری پارٹی میں اتنے لوگ 30 لوگ 35 لوگ, آپ لوگوں کو ہجرت کرنے پہ مجبور کر رہے ہیں, آپ لوگوں کی بیوی بچے اٹھا لیتے ہیں, آپ 70 سال کی کسی کی بڑی والدہ کو بھی نہیں بخشتے, آپ کسی کے 12 سال کے بچے کو بھی نہیں بخشتے, آپ چادر اور چار دیواری کو پامال کرتے ہیں, آپ لوگوں کو حج کی فلائٹ میں احرام سے آپ جو ہیں وہ اتار دیتے ہیں, آپ پارلیمنٹ کے اوپر حملہ کرتے ہیں رات کے اندھیرے میں, اور آپ لوگوں کی بیوی بچوں کو اٹھا کے ٹارچر کر کے ان کو ویڈیوز کرواتے ہیں. وہاں پہ اگر فرض کرے کسی کے بارے میں کوئی سوال آ رہا ہے کہ فلانا ایم این اے فلانا ایم پی ہے, کسی نے اپنا ریزلٹ وہ کیا, بہتر ہے آپ اپنے گریبان میں جائیں کہ جب آپ کا وزیر اعظم فارم 47 کے ذریعے وزیر اعظم بنا, کیا وہ واپس عوام میں جا سکتا ہے؟ کیا اس کی اپنی پارٹی میں کوئی کریڈیبلٹی ہے؟ آپ کا کوئی ووٹ بینک بچا ہے؟ آپ بغیر سیکورٹی کے پروٹوکال کے اندر آپ عوام میں جا سکتے ہیں؟ میں ڈیرہ غازی خان سے ہوں, میرے ڈیرہ غازی خان میں تجاوزات کے نام پہ آپ ہر روز جب آپ اس طرح کرین کے ذریعے حملہ کرتے ہیں, بلڈوز کرتے ہیں, تو کسی دکان میں آگ لگ جاتی ہے وہ بجلی کے تاروں سے, کیونکہ آپ کا طریقہ کار درست نہیں ہے. آپ ڈیٹیرنس پھیلانا چاہتے ہیں, آپ اپنا ایک زور دکھانا چاہتے ہیں کہ ہم بڑے طاقتور ہیں. میں صرف مطلب یہ کہ اگر آپ نے طاقت دکھانی ہے نا, یا اگر آپ نے اپنا زور دکھانا ہے, یا آپ نے اپنی ڈیٹیرنس دکھانی ہے, تو خدا کا واسطہ غریب ریڑیبانوں کے ریڑیوں پہ حملہ مت کریں, غریب دکانداروں کے اوپر حملہ مت کریں. آپ کی صف میں بھی قبضہ مافیا بیٹھے ہوئے ہیں. یہاں اسلام آباد میں نکالیں کس کی جو ہے وہ زمین کی قیمت کتنی ہوئی ہے, جب آپ نے موٹر وے سے ان کو اسپیشلی راستہ نکال کے دیا, فل کا فل آپ لوگوں نے نا ان کو ایک ٹول پلازا لے کے دے دیا, اس کی زمین کی قیمت کتنی ہوگی. بوٹینیکل گارڈن کے ساتھ کس کی آپ نے زمین کو جو ہے وہ این او سی دے دیا کہ اس نے بوٹینیکل گارڈن کے اوپر تقریباً جو ہے وہ قبضہ کر لیا.
सारे के सारे आप जरा कब्जा माफिया देखें ना, आप ये सॉल्ट रेंज में देखें जो आपकी खूबसूरती है मोटरवे के इर्द के लिहाज से, सॉल्ट रेंज के पहाड़ आप सारे खा के सारे के सारे धड़ाधड़ जो है वो एनओसी बन के आप किसके कहने पे दे रहे हैं? इसलिए ये जो आपके कारनामे या जो आपके करतूत है, यकीन करें आप अवाम में जाने के काबिल नहीं है। आप हमारी जुर्रत देखें, आप हमारी हिम्मत देखें, आप हर रोज हम पे FIR करते हैं, आप हर रोज जो हैं हमारे ऊपर, अभी भी इन्होंने हमारे बंदे उठाने शुरू किए। कुछ दिन पहले मियां गौस को जरीम यार खान से हैं, अगर फर्ज करें एंटी करप्शन पंजाब ने ऊपर पर्चा दे दिया था, एक कलेक्टेड है मैंने, आप उसको ऑफिस में बुला लेते हैं, आपने डायरेक्ट उसके घर में दरवाजा तोड़ के 8 फरवरी से पहले और भी कुछ लोगों को गिरफ्तार किया जा रहा है। अभी भी मौजूदा जो है वो उसकी फुटेज आ रही है कि इन्होंने हमारे 2 वकील जो, और उसको मैं आपको उसकी डिटेल बताती हूँ, पिंडी हमारे उस ऑफिस से, मेन ऑफिस से, क्योंकि 8 फरवरी के लिए एक मीटिंग हो रही थी, आपने उसके ऊपर धावा बोल दिया, हमारे वर्क से भी उठाने शुरू कर दी। मैं आपको कह रही हूँ मियां गौस इलेक्टेड में नहीं है, मेरे साहब उसके घर का वीडियो देखिए, दरवाजा तोड़ के उसको घर में से घसीट के निकाला है लाहौर से। हाँ जी, आप मेरे ऊपर FIR करते हैं, मुझे कहीं मैं थाने खुद जाके पेश हो जाऊंगी। वैसे इस पे वकील साहब क्या और ये मामला दुरुस्त नहीं हो रहा। कौमी असम्बली को इतला करके नहीं गिरफ्तार करना चाहिए? बिल्कुल करना चाहिए, और मेरी इतलात में तो नहीं है कि मियां गौस साहब, क्योंकि हमारे कॉलीग हैं, मेरी इतलात में नहीं है कि उनके घर पे कोई ऐसा कोई मामला हुआ। मैं चाहूंगा मेरी बहन बताएं, क्योंकि हमारे कॉलीग हैं, हम बिल्कुल उनके साथ खड़े हैं। कोई ये बात नहीं होनी चाहिए, स्पीकर को बता के तमाम तर मामला। और स्पीकर साहब ने लास्ट में बड़ा सख्त नोटिस लिया था हाजी इम्तियाज वाले वाक़े पे, बिकॉज उन्होंने फिर इंश्योर किया ये तमाम तर मामला। उन्होंने कहा जब भी आप सिटिंग मेंबर ऑफ नेशनल असेंबली को कोई ऐसा मामला हो, और ये नहीं कहते कि हम कोई कानून से अबव हैं, वी आर नॉट अबव एंड बियॉन्ड, किसी भी कानून या आइन के ऊपर तो नहीं है हम, लेकिन बात यह है कि ये जरूरी है कि इन्फॉर्म जो मोड SOPs हैं उनको फॉलो करके स्पीकर को इतला देना जरूरी है।